بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 118 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ جو دوسرے ہیں یعنی غیر دشمن، انہیں تم اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ جو بھی موقع ملے گا، جہاں موقع ملے گا، تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے، یعنی تمہاری تکلیف پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز انہیں خوش کرتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک دشمنی ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، بدت ظاہر ہو چکی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کے اقوال سے اور ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے یا جو دل ان کے چھپا کے رکھتے ہیں وہ تو بڑا ہے، یعنی زبان سے، کلام سے، باتوں سے جو دشمنی ظاہر ہوئی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑی معمولی ہے۔ جو دلوں میں انہوں نے چھپا رکھی ہے دشمنوں نے، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں یا ہم نے کھول کر بیان کی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے، عقل ہے۔ ہا انتم، ہا جو ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، سنو تم لوگ، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا جا، تم جو ہو، اولئک تحبونہم، تم لوگ تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، دشمن تمہارے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل وغیرہ، مسلمان ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں اور جو کچھ ان میں نازل کیا گیا وہ حق تھا۔ اصل جو کتابیں تورات اور انجیل اور زبور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں وہ حق ہیں، اور جو کچھ ان کے اندر تھا وہ سب حق تھا۔ مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قلب کی صفائی اور دل کی صفائی کی وجہ سے تو ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے تم پر
وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انملتن یہ انگلیوں کے پورے کہتے ہیں اس کو، انامل اس کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تمہارا بغض، حسد، غصہ ان کے دلوں میں ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے غصے سے چاہے مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب اور کامیاب کرنا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کو اگر کامیابی ملے، راحت ملے، کوئی دنیا کی آسانی ملے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یفرحوا بہا، تو پھر اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو مسلمانوں پہ تکلیف آئی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پھر ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس سے مراد ہر قسم کے دشمن اور غیر ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جو قَالُوا آمَنَّا، کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان، یہاں منافق مراد ہیں، لیکن صرف منافقین نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر، ہر قسم کے دشمن مراد ہیں کہ ان کو اپنے راز کی باتیں نہ بتائی جائیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں یہ جو پہلی آیت ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرماتے ہیں اس کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ اب بطانۃً کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کپڑے کی وہ طرف جو اندر کی جانب ہو اور جسم سے ملا ہوتا ہے اس کو بطانۃ الثوب کہتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لی کہ اگر انسان نے دو کپڑے، اوپر قمیض ہے اور نیچے اس کے بنیان ہے، تو بنیان جو ہے اس کو بطانۃ کہیں گے، اندر والا کپڑا جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اب اس کی مناسبت کیا کہتے ہیں کہ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانۃ کہتے ہیں جس پر انسان کو کامل اعتماد اور بھروسہ ہو اور وہ ہم راز ہو۔ آگے پھر تفسیر بیضاوی کے حوالے سے فرمایا هو الذی یعرفہ الرجل اسرارہ ثقۃ بہ، یعنی ایسا انسان جس کو آدمی اپنے راز کی باتیں بتا دے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے بھئی اس سے تو کوئی خطرہ نہیں، یہ تو قابل اعتماد آدمی۔ اور دوسرا لفظ ہے لا یعلونکم خبالہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں الا یعلو فی الامر کسرا بطن، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کاسرا و ابتا، کسی چیز میں کوئی کمی کرنا، تو لا یعلونکم کوئی کمی نہ اٹھائیں گے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ خبالاً کا معنی ہے کہ خبل اور خبال یہ ہر قسم کی خرابی اس کو کہتے ہیں، جسمانی ہو، عقلی ہو۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیں گے، ہر طریقے سے تمہیں وہ تکلیف پہنچائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، جو بھی موقع ملے گا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیں گے۔ اب فرماتے ہیں اب آیت کا مفہوم یہ ہو گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب میں یہودی بھی آباد تھے اور دو قبیلے اوس اور خزرج وہ آباد تھے، اور یہ دونوں قبیلے عرب کے جو تھے یہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شہر میں نسل در نسل رہ رہے تھے، آپس میں دشمنی ہونے کے باوجود ان کے آپس میں تعلقات تھے، مراسم تھے، دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے معاہدے تھے، ہر ایک دوسرے سے مشورہ کرتا اور کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتا تھا۔ اب جب اوس و خزرج یعنی وہ انصار مسلمان ہو گئے تو اب جو حالات بدل گئے، لیکن اب بھی موجود تھا یعنی اس بات کا احتمال اور امکان تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پہ اسلام کے بھید کہیں دشمنوں سے نہ کہہ دیں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنی راز کی باتیں نہ بتائیں۔ فرماتے ہیں اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پہ ہوا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ وہ تمام دشمن اور غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے واضح ہو چکی ہو، ظاہر ہو چکی ہے، جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ یعنی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمن ہیں۔ اب ان سے غرض نہیں کہ وہ آدمی برا ہے، اچھا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا ریکارڈ کیسا ہے، نہیں، صرف یہ کہ ٹھیک ہے بھئی اس کا نام مسلمانوں والا، یہ ہمارا دشمن، اس کا رنگ ایسا ہے، یہ ہمارا دشمن، اس کا حلیہ ایسا ہے، یہ ہمارا دشمن، اس کا لباس ایسا ہے، یہ ہمارا دشمن۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آدمی، اس کا ریکارڈ، اس کا کردار وہ کیسا ہے، بس صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے یا اس کا رنگ ایسا ہے یا اس کا لباس ایسا ہے، ٹھیک ہے بھئی وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس وجہ سے دشمن، صرف اسلام کی وجہ سے دشمنی اور وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے، کہاں کی دانش مندی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے منع فرمایا۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اسی سورہ آل عمران کی پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے، اس میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آیت نمبر 28 ہے سورہ آل عمران کی، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جس نے ایسا کیا یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، یعنی اپنا دفاع یا حالات کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے ان سے کوئی معاہدہ وغیرہ۔ اب اس کی تفسیر میں بھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بہت غور و تدبر کی مستحق ہے، یعنی اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ مسلمان دوسروں سے یعنی بطور ایک فرد کے اور بطور قوم کے دونوں حیثیتوں سے، کہ افراد کو بھی اور بطور قوم کے بھی
دوسروں پہ اس طرح اعتماد، دشمنوں پہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان پہ اعتماد کہ ان کو اپنی راز کی باتیں کی جائیں، یہ انفرادی اور اجتماعی یہ تباہی کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر اقوام دشمنوں کو اپنا ہمراز بنانے سے منع فرمایا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اس کی طرف حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا، یعنی مسلمان حکومتوں کا دوسری حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کام کے ساتھ تعاون کرنا، دنیا کی امن و سلامتی کے لیے مل کر کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ اسی طرح بطور فرد کے بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اس کا کردار اتنا مثالی ہو کہ اس کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی حقانیت کی گواہی دیں، یعنی مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر غیر مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان، کیونکہ ان ممالک کے اندر اسلام کو مسلمانوں کے ذریعے پرکھا جاتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، مسلمانوں کو دیکھ لو بھائی جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں عمل کی بہت کمی ہے، ہم خود اسلام سے بہت دور ہیں، ہمارے بہت سے ایسے افعال ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اسلام جو کرنے کو کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو نہ کرنے جس سے منع کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر دشمن جو ہوتے ہیں وہ تو اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے بھائی مسلمانوں کی طرف سے اور پھر اس کو کہا جائے دیکھو بھائی یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام ہے، یعنی اس کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو بات کا بتنگڑ بنا کے لوگوں کو کہیں بھئی یہ دیکھو مسلمان اسلام یہ ہیں، اور عام آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی مسلمانوں کے کردار کے ذریعے سے اسلام کو وہ جانتا ہے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں شاید یہی اسلام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ بہت مثالی ہونا چاہیے، خاص طور پر غیر مسلم معاشرے کے اندر، کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم جو اسلام کی گواہی دیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر کے اندر تقریباً یہی کچھ بیان فرمایا۔ اس پہ بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں بہر صورت کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے اس کے ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے، اور یعنی وہ جس طرح مثلا پہلے میں نے کہا کہ کسی آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا نام یہ ہے مسلمانوں والا، یہ ہمارا دشمن ہے، چونکہ یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، کرتا کیا ہے، کردار اس کا کیا ہے، اس سے غرض نہیں، وہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ آیا وہ یعنی اس کا کردار اور اس کا ریکارڈ کتنا اچھا ہے، اس سے غرض نہیں، بس ٹھیک ہے بھئی اس کا رنگ ایسا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یا یہ ایسا لباس پہنتا ہے، اس کی وجہ قطع یہ ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جن چیزوں میں ان سے تو یعنی ہوشیار رہنے کے لیے فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے اس کے ایمان کی وجہ سے دشمنی نہ رکھتا ہو اور شر و فساد اس کا مقصود نہ ہو تو اس سے یعنی یہ نہیں کہ اس سے بھی انسان کسی قسم کا تعلق نہ رکھے، بلکہ مسلمان کو غیر مسلموں کے ساتھ اس اعتبار سے تعلقات کہ وہ
ان کو اسلام کی تلقین کرے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کرے۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی عام ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو خود اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہیں۔ دوسروں کو اسلام پہنچانے سے پہلے خود اپنے پاس اسلام کے بارے میں معلومات ہونا وہ بھی ضروری ہے کہ جب ایک آدمی کو خود ہی علم نہیں ہے تو وہ اگر کسی سے بات چیت کرے گا تو بجائے یہ کہ اس کو متوجہ کرے اس کی باتیں سن کے، وہ خود اس کا قائل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی وہ چاہے اپنے شعبے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا ہوگا، کوئی بہت بڑا پالیٹیشین ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، یا وہ جج ہو، وکیل ہو، جرنیل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب دین کے بارے میں اس کی معلومات سطحی ہوں گی تو وہ جس کی بات سنے گا وہ یہی کہے گا بھئی بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ایک آدمی کا کام ہی یہی ہے صبح سے شام تک سوچنا کہ میں نے کس طرح دوسرے کو متوجہ کرنا ہے، تو وہ اپنا کیس جو ہے بڑے طریقے سے پیش کرے گا، اس طریقے سے پیش کرے گا کہ ایک عقل مند سمجھدار آدمی کی عقل میں بات آئے گی۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں معلومات ہوں۔ اگر بغیر معلومات کے انسان کسی دوسرے سے بات کرے گا تو بجائے اس کے کہ یہ اس کو قائل کرے، خود یہ ہے کہ کہیں اس کا خود قائل نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی جو ہے اس کی فیلڈ کیا ہے اور وہ کتنی معلومات رکھتا ہے، اور کیا وہ متوجہ ہونا چاہتا ہے یا وہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال یہ کاؤنٹ کرتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں کہ انسان اگر معلومات نہیں ہوں گی، صرف بعض لوگ یہ کہ ہم نے جی دنیاوی علوم میں یہ پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تو ٹھیک ہے اپنے محکمے میں، اپنے شعبے میں تو آپ جانتے ہیں، تو لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر فن مولا ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس غلطی میں رہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ یہ پڑھا ہوا ہے اس لیے ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، تو اسی سمجھ میں بھی بعض اوقات مارے جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پر اور من حاصل قوم اس بات سے یعنی باخبر رکھا ہے، اور باخبر رہنے کے لیے کہا ہے کہ وہ دشمنوں کو اپنی راز کی باتیں اس طرح نہ بتائیں جن کی وجہ سے پھر آگے چل کے ان کے لیے کوئی مصیبت کا باعث بنے۔ اور یہ چیز جو ہے بہرحال یعنی ممکن ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو 7 مقامات پہ مختلف عنوانات کے ساتھ مختلف موقعوں پہ اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور فرماتے ہیں والزبیر و ابا مرصد، 3 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ فرماتے ہیں وَكُلُّنَا فارسن، ہم گھوڑوں پہ سوار تھے، اور حضور نے فرمایا انطلقوا حتى تأتوا روضۃ خاخ، ایک جگہ کا حضور نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ کیا ہوگا فإن فيها امرأۃ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی۔ اب یہ چیز جو ہے یہ
اصل میں نبی کریم ہر آدمی اس طرح نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں غیبی امور جو ہیں وہ مطلع فرما دیے ہوتے ہیں کہ اب موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح فرمانا چاہتے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اس عرصہ میں مکہ والوں کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. حضور چاہتے تو ان پر حملہ کر سکتے تھے، بھئی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو چکی ہے، لیکن حضور نے پھر بھی ان کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی تمہاری طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تم اس کا مداوع کرو یا پھر اعلان کرو کہ جی یہ معاہدہ ہمارے درمیان جو ہوا تھا 10 سال نہ لڑائی کرنے کا وہ ختم ہے. جب ان کو پیغام پہنچا تو انہوں نے جوش میں آ کے اعلان کر دیا جی ہمارا معاہدہ ختم. عملاً تو وہ پریکٹیکلی تو پہلے ہی اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے. حضور چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، بھئی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، لیکن حضور نے پھر بھی ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور اگر تم اس کا پھر مداوع کرو یا پھر اعلان کرو کہ یہ معاہدہ ختم. انہوں نے جوش میں آ کے اعلان کر دیا جی معاہدہ ختم. اب چونکہ حالات اس قسم تھے کہ مکہ والوں میں مقابلے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع فرما دی. ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر مکہ کے رئیسوں کو، سرداروں کو یہ پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، تم اپنا بچاؤ جو کر سکتے ہو وہ کر لو. وہ خط لکھ کے انہوں نے ایک عورت کو دیا، اس کو پیسے دیے، بھئی ٹھیک ہے تو جا کے ان کو مکہ والوں کو یہ خط پہنچا دے. خفیہ طور پر یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا. حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد ان تینوں کو بھیجا، بھئی تم گھوڑوں پہ سوار ہو کے دوڑتے ہوئے جاؤ اور وہاں پہنچو ایک جگہ روضہ خاخ، وہاں تمہیں وہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، تو وہ تم اس سے لے کے آ جانا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہی ہے. ہم نے اس کو روکا، اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کو کہا بھئی تمہارے پاس وہ کتاب یعنی وہ خط ہے وہ ہمیں دے دو. اس نے کہا کون سا خط، وہ کس کا خط، کہاں سے آیا، کیسے آیا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارے پاس ایک خط ہے وہ تم ہمارے حوالے کر دو. اس نے کہا نہیں نہیں میرے پاس تو کوئی کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ، کہاں ہے وہ خط جو تیرے پاس؟ قالت ما معیہ کتاب، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے. فرماتے ہیں فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فرماتے ہیں اس کے اونٹ کو بٹھایا، اس کا کچھاوا جو اس کا سامان وغیرہ اس کی ہم نے تلاشی لی. فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی انہوں نے کہا بھئی یہاں تو کچھ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. حضرت علی فرماتے ہیں فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں علم ہے کہ حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، جو حضور نے فرمایا وہ بالکل درست ہے. بات 2 + 2 4 ہوتے ہیں، جو حضور نے فرمایا وہ
ہے اس کے پاس، ہمیں نہیں مل رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم حلف علی والذی یحلف بہ، اللہ کی قسم کھائی حضور نے تو اس عورت کو کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأَجْرِدَنَّكَ، اس کو کہا بھائی وہ خط تم خود ہی جہاں بھی ہے، جہاں تم نے رکھا ہے نکال دو۔ پہلے تو انہوں نے اونٹ کے اس کے سامان کی تلاشی لی تھی نا، تو کہا بھائی خط وہ تمہارے پاس ہے، یہ تو بات کنفرم ہے، یقینی ہے، نہیں تو پھر ہمیں اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، مجبوراً پھر تمہاری تلاشی لے کے تمہارے کپڑے تو خود ہی تم وہ نکال دو۔ فرماتے ہیں فَأَهْوَتْ إِلَىٰ حُجْزِهَا، تو اس نے اپنے کپڑے، یعنی یہ نیفا کہہ لو، یہاں سے اس نے، اور بعض روایات میں کہ اس نے اپنے وہ جوڑے کے اندر، سر کے بالوں کے اندر اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا، تو وہ خط اس نے پھر نکال کے دے دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ یعنی اس طریقے سے نہیں، پھر دوسرے طریقے سے تلاشی لیں گے، تو پھر اس نے وہ خط نکال کے دے دیا۔ فَأَتَوْا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس خط کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حاتب ابن ابی بلتعۃ الی ناس بمکۃ من المشرکین یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حاتب بن ابی بلتع ان کی طرف سے وہ خط تھا، اور مشرکوں یعنی مکہ کے لوگوں کو وہ بتا رہے تھے کہ حضور مکہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنا حفاظت جو دفاع کر سکتے ہو وہ کر لو۔ جب وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور نے حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی طلب کیا، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دعنی فاضرب عنقہ، اس نے اللہ رسول سے خیانت کی ہے اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت حاتب بن ابی بلتع سے پوچھا بھئی تم نے یہ کیوں کام کیا ہے، ایسا کام کہ مسلمانوں کے راز کافروں کی طرف تم بھیج رہے ہو، کس چیز، کیا تمہیں مجبوری پڑی تھی، کیا پریشانی تھی، کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے، اتنا ایک قومی راز جو تم نے افشا کیا ہے، مسلمانوں کو من حیث القوم تم نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا ما صنعت، قال یا رسول اللہ ما لی اللہ اکون مؤمنا باللہ ورسولہ ولکنی اردت ان یکون لی عند القوم ید یدفع بها عن اہلی ومالی ولیس من اصحابک احد الا له ہناک من قومہ من یدفع اللہ بہ عن اہلہ ومالہ۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، اگر پیچھے ان کے کوئی اہل و عیال یا کچھ باقی ہیں تو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا دفاع کرنے والے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا آدمی تھا جو مکہ میں بھی یعنی باہر سے آ کے بعد ہوا تھا، اور میرا وہاں کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی نہیں تھا، تو میں چاہتا تھا کہ ان پر میرا کوئی احسان ہو جائے، تو میرے جو وہاں اہل و عیال یا جو کچھ سامان وہاں اس کی وہ حفاظت کریں گے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ معلوم تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے وہ تو ہونے والا ہے، اب نہ مکہ والوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، میں بس صرف ان پہ اتنا احسان کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور فرمایا صدقہ لا تقولوا له الا خیر، ان کی بات درست ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو۔ قال فعاد عمر، حضرت عمر فاروق پھر پڑک اٹھے، عرض کیا حضور قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دعنی فلاضرب عنقہ، حضور انہوں نے خیانت کی ہے،
اور اللہ رسول سے خیانت کی ہے، مسلمانوں سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن اڑاؤں۔ قال اوا لیس من اہل بدر، حضور نے فرمایا کیا یہ بدری سے ابھی نہیں ہے، یعنی بدر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وما یدریک لعل اللہ اطلع علیہم، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو فرما دیا، فقال اعملوا ما شئتم فقد اوجبت لکم الجنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کو گارنٹی دے دیا، ان کو فرما دیا کہ تم کچھ بھی کرو، تم سے کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی، تمہارے لیے جنت واجب ہوگی۔ یعنی جو صحابہ اکرام بدر میں شامل ہوئے ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے، اور یہ بدری سے ابھی یہ بدر میں شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو غلطی کی اس کی وضاحت کی اور اس کو قبول کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ان سے اس وجہ سے غلطی ہوئی ہے، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ اب مکہ والے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے ان کی تصدیق فرمائی، حضرت فاروق اعظم، پھر انہوں نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں، تم جانتے ہو کہ یہ بدر میں شامل ہوا تھا، یعنی پہلے انہوں نے ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بدر والے ہیں اور بدر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو اب یہاں بھی یہ چیز ہے کہ ان صحابی انہوں نے ان سے یہ غلطی ہوئی حضرت حاطب بن ابی بلتع سے کہ انہوں نے مسلمانوں کا راز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کم سے کم لڑائی ہو، یعنی اگر پہلے ان کو پتہ چلے کہ مسلمان آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تیاری کریں گے، ان میں وہ قوت اور طاقت نہیں تھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، لیکن بہرحال جب وہ تیاری کر کے آگے سے مقابلہ کریں گے، لڑائی ہوگی، اور پھر لڑائی میں ظاہر بات ہے کچھ ادھر سے مریں گے، کچھ مسلمانوں سے بھی شہادتیں ہوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی قسم کا کشت و خون نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، بغیر لڑائی کے مکہ کو فتح کر لیا جائے، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یعنی ان کی طرف سے یہ خط وہ مکہ والوں کو بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بارے میں پھر قرآن پاک کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ 28واں سپارہ سورہ الممتحنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی ان آیات کا نزول اس موقع پہ ہوا ہے جب وہ حضرت حاطب بن ابی بلتع، ان کا وہ خط جو انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی، اور وہ جب وہاں اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا۔ تو فرمایا، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنے دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو یا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ جو حق تمہارے پاس ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ شریف سے نکالا، تمہیں وہاں سے نکالا، اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کی وجہ سے دشمنی، یعنی اور کوئی نہیں، صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے وہ دشمن تھے۔ بھائی ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے ایمان کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن، اور اس دشمنی کی بنا پہ انہوں نے مکہ شریف سے نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو۔
ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرداتی تسرون الیہم بالمودہ، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری تمہیں رضا چاہیے تو پھر یہ چیز جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ اس طرح کی تمہاری یعنی تعلقات اور اس طرح کی دوستی ہو۔ تسرون الیہم بالمودہ کہ تم خفیہ طور پر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں جس کو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے جس نے ایسا کیا، جو ایسا کرے گا تو بے شک وہ سیدھے رستے سے بہک گیا۔ آگے فرمایا اِن يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اگر وہ تم پہ قابو پا لیں، کنٹرول حاصل کر لیں تو ان کی طرف سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی تمہاری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے تم سے کوئی رعایت کریں۔ ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پہ یعنی قابو پا لیں، تم فتح حاصل کر لیں تو پھر وہ تمہارے دشمن وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور بڑھائیں گے اپنے ہاتھ اور زبانیں یعنی تکلیف کے ساتھ، یعنی زبانی بھی تکلیف پہنچائیں گے اور ہاتھوں سے بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تو ایک ہی خواہش ہے کہ تمہیں کافر بنا دیں، بس یہ ان کی آخری خواہش ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں کافر۔ اور چونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور میرا کوئی وہاں ہے نہیں ہے کہ میں نے چاہا کہ چلو میں ان پہ کچھ احسان کروں مکہ والوں پہ، اس کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت، ان کا بھی یہ واقعہ، اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے وہ مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ودوا ما عنتم، ان کی تو بڑی خواہش ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچا، جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک دشمنی ان کے منہوں سے، ان کے کلام سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں وہ کھول کے بیان کر دیں اگر تمہیں عقل۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ ساری بحث کرتے ہوئے پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی ان کافروں سے اس طرح کے تعلقات، خاص طور پر کہ جو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، بس چونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے ہمارا دشمن ہے، ان سے دوستی اور مودت اور پھر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، دوسروں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا کردار اس طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ اسی سورہ
ممتحنہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، شروع میں تو یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع ان کے واقعہ کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ آگے فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ تو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور نہ تم سے انہوں نے لڑائی کی ہے، ان سے بھلائی کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے، ان سے عدل و انصاف کرنے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یعنی وہ جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمن ہے، بھئی چونکہ یہ مسلمان ہے اس وجہ سے ہمارے دشمن، تو جو اس طرح کے نہیں ہیں ان کے ساتھ اگر انسان اچھے طریقے سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، تو اس چیز کو منع نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ ان سے اگر تم بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، عدل و انصاف کرو، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اور تم سے لڑائی نہیں کی ہے، تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے جو جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے دین کے بارے میں، یعنی صرف دین مسلمان ہونے کی وجہ سے جو تمہارے دشمن ہیں اور اس وجہ سے تم سے لڑیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں وہاں سے نکالنے میں جو مددگار ہوئے جنہوں نے مدد کی، أَن تَوَلُّوا، ان سے دوستی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمن ہیں، ان سے دوستی اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس میں بہرحال شر ہی شر ہے کہ وہ مسلمانوں کو بہرحال تکلیف پہنچائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی تم تو اپنی دل کی صفائی کی وجہ سے تو ان سے محبت کرتے ہو، یا یہ خواہش ہے کہ چلو شاید اس وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمن ہیں ان کی پھر کسی قسم کی یعنی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، مسلمان چونکہ پہلی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ جو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کی یعنی قرآن پاک کو نہیں مانتے، تو فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہو، تم سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ خاص منافقوں کے بارے میں کہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، یعنی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، علیحدہ جاتے ہیں، تو پھر غصے سے یعنی اتنا ان کے دلوں میں غضب ہے کہ وہ گویا اس غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم غصے سے مر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کام جو یعنی اپنے دین کو غالب کرنا ہے وہ اس کو کرے گا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کو کیوں بھلائی اچھائی کیوں ان کو پہنچ رہی ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی بھلائی ان کو دنیا کی ملے تو ان کو صرف اس وجہ سے تکلیف ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی راحت کوئی آسانی نہیں ملنی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا،
اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اگر تمہیں کوئی آسانی اور بھلائی ملے گی تو ان کو اچھی نہیں لگے گی، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ پھر بڑے خوش ہوں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی کوئی بھی مکر و فریب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے۔ اس کے ضمن میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لا یضر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو فرماتے ہیں یعنی وہ پوشیدہ طور پر جو تم کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں کچھ ضرر اور تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ کا فضل اور اس کی طرف سے حفاظت کا جس کا ذمہ اہل صبر و تقوی سے کیا گیا ہے تمہارے شامل حال رہے گا۔ آگے پھر احادیث مبارکہ انہوں نے نقل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نگہداشت کرے گا، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اور صبر اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگہداشت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ رکھ، تو اپنے سامنے اللہ کو پائے گا۔ اگر کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، اور مدد کی درخواست کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو بس، یعنی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو بس اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی ضرر نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لی گئی اور لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان بھروسہ کرے گا، توکل علی اللہ، اور اس کے حکم کے مطابق چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بندے میری فرما برداری کریں تو میں رات میں ان پر بقدرے سیرابی پانی برساتا اور دن میں سورج نکالتا اور گرج کی آواز بھی نہ سناتا۔ یعنی اس کی آگے تشریح انہوں نے یہ کی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور ان کی تجارت میں نفع ہوگا، اور ان کی کھیتیاں خراب نہیں ہوں گی، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام امور کو درست فرمائے گا۔ حضرت صہیب وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں۔ اس کو راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے، یعنی شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کو دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے بہرحال دونوں حالتیں وہ اس کے لیے بہتر ہیں کہ اگر اس کو کوئی راحت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس پہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ صبر بھی اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے، یعنی اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، رب ذوالجلال کے احکام کے مطابق عمل کرو، تو دشمنوں کی کوئی منصوبہ بندی، ان کے کوئی مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ان کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔